السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک اسلامک چینل۔ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم آپ کو مضبوط مستند معلومات فراہم کریں جو کہ آپ کے عقائد و اعمال کو صاف اور شفاف رکھ سکیں۔ آئیے آج کی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اللہ مہربان ہے، فضل فرمانے والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی ولایت نصیب فرماتا ہے، اپنا قرب نصیب فرماتا ہے۔ لیکن آئیے آج ہم آپ کو اس کی ایک جیتی جاگتی ایسی مثال دیں گے، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ ایک گویا، گانے والا اور اپنی راتیں ناچ کر بسر کرنے والا، ناچ کر اپنی راتیں گزارنے والا، معاذ اللہ گناہوں کی زندگی بسر کرنے والا کیسے اللہ تعالیٰ کا ولی بنا۔ چنانچہ سماعت فرمائیے، ایک شخص جو کہ مصر میں موجود دریائے نیل میں کشتی چلاتا تھا، اس کا بیان ہے کہ میں دریائے نیل کے مغربی کنارے سے مشرقی کنارے اور مشرقی کنارے سے مغربی کنارے کی طرف سفر کرتا رہتا تھا۔ ایک دن میں اپنی کشتی میں موجود تھا کہ ایک روشن چہرے والے پرہیبت بزرگ نے میرے پاس آ کر مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ کے لیے مجھے دریا کے مغربی کنارے تک لے جاؤ گے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، اس بات میں جواب دے دیا۔ تو وہ کشتی میں سوار ہو گئے اور میں انہیں لے کر جانب مغرب روانہ ہو گیا۔ ان بزرگ نے صوفیوں والا لباس پہن رکھا تھا، جبکہ ان کے ہاتھوں میں ایک پیالہ اور لاٹھی تھی۔ جب وہ کشتی سے نکلنے لگے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، میں ایک امانت تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ ارشاد فرمایا، کل جب ظہر کا وقت ہو تو تم مجھے اس درخت کے پاس مردہ پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ان قریب تم اس بات کو بھول جاؤ گے، جب تمہیں یاد آئے تو میرے پاس آ کر مجھے غسل دینا اور وہ کفن پہنانا جو میرے سر کے پاس موجود ہوگا۔ کیا شان ہے اللہ والوں کی، کیا شان ہے رب کے مقرب بندوں کی۔ پھر نماز جنازہ پڑھ کے، یعنی یہ بزرگ فرمانے لگے، کشتی والوں کو فرما رہے ہیں، پھر نماز جنازہ پڑھ کر مجھے اس درخت کے پاس دفنا دینا، میرا یہ لباس، پیالہ اور لاٹھی اپنے پاس رکھ لینا۔ ایک شخص تمہارے پاس آ کر تم سے یہ چیزیں مانگے گا، انہیں اس کے حوالے کر دینا اور اسے حقیر نہ سمجھنا، کمتر نہ سمجھنا۔ ملاح یعنی کشتی چلانے والے کا بیان ہے کہ اس کے بعد وہ بزرگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں ان کی باتوں پر حیران ہو گیا۔ یہ کیسا بندہ ہے، یعنی حیران اس وجہ سے ہوا، کیسا بندہ ہے اپنے مرنے سے پہلے مرنے کی خبر دے رہا ہے اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ میری یہ باتیں تم بھول جاؤ گے۔ وہ رات گزارنے کے بعد جب صبح ہوئی، یعنی یہ ملاح کہتا ہے، رات گزارنے کے بعد جب صبح ہوئی تو میں اس وقت کا انتظار کرنے لگا جس کا ان بزرگ نے فرمایا تھا۔ جب ظہر کا وقت آیا تو میں اس بات کو بھول گیا اور پھر مجھے عصر کے قریب یاد آیا۔ میں جلدی وہاں پہنچا تو ان بزرگ کو درخت کے پاس مردہ حالت میں پایا۔ ان کے پاس ایک نیا کفن موجود تھا جس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے انہیں غسل دے کر وہ کفن پہنا دیا۔ جب میں غسل دے کر فارغ ہوا تو کافی تعداد میں لوگ وہاں آ پہنچے، جن میں سے میں کسی ایک کو بھی نہیں جانتا تھا۔ ہم سب نے ان کی نماز جنازہ ادا کی اور انہیں اس درخت کے پاس دفن کر دیا جیسا کہ انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی۔ اس کے بعد میں دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر واپس آ گیا اور رات کو سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو ایک نوجوان میرے پاس آیا۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو وہ گانے بجانے والوں سے تعلق رکھتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا۔ اس نے باریک لباس پہن رکھا تھا، دونوں ہتھیلیوں پر مہندی لگا رکھی تھی اور موسیقی کا آلہ اس کی بغل میں موجود تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا تو اس نے کہا، اے ملاح، تم فلاں بن فلاں ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، اس بات میں جواب دیا۔ تو اس نے کہا، تمہارے پاس جو امانت ہے وہ میرے حوالے کر دو۔ میں نے کہا، تمہیں اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، اس کے بارے میں مت پوچھو، لیکن میں نے اصرار کرتے ہوئے کہا، تمہیں اس بارے میں بتانا ہی پڑے گا۔ نوجوان نے کہا، میں اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں جانتا، بس اتنی بات ہے کہ گزشتہ رات میں فلاں تاجر کی شادی میں موجود تھا جہاں ہم ساری رات ناچتے گاتے رہے، گانے گاتے رہے، ناچ کے ہم نے ساری رات گزار دی، یہاں تک کہ اذان فجر ہوئی اور اللہ کا ذکر کرنے والے اس کے ذکر میں مشغول ہو گئے اور میں آرام کرنے کے لیے سویا تو ایک شخص نے آ کر مجھے جگا دیا اور کہا، اللہ نے اپنے فلاں ولی کی روح قبض فرما لی ہے،
اور اس کی جگہ پر تمہیں مقرر فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم فلاں بن فلاں کشتی بان کے پاس جاؤ، کیونکہ اس مرحوم ولی اللہ نے اس کے پاس تمہارے لیے فلاں فلاں امانت رکھوائی ہے۔ ملاح کشتی کا یعنی کشتی چلانے والے ملاح کا بیان ہے کہ میں نے وہ چیزیں اس نوجوان کے حوالے کیں تو اس نے اپنے باریک کپڑے اتار کر میری کشتی میں پھینک دیے اور مجھ سے کہا یہ کپڑے جس پر چاہو صدقہ کر دینا۔ پھر اس نے مجھ سے بزرگ کا دیا ہوا پیالہ اور لاٹھی لی، ان کا لباس پہنا اور مجھے اس حال میں چھوڑ کر چلا گیا کہ میں اس سعادت سے محرومی پر رو رہا تھا۔ رات تک میں روتا رہا۔ جب رات کو سویا تو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوا تو خداوند کریم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، کیا تجھ پر یہ بات گراں گزری ہے کہ میں نے اپنے ایک گنہگار بندے پر فضل و کرم کرتے ہوئے اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے؟ یہ تو میرا فضل ہے، میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہوں عطا فرماتا ہوں، اور میں بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہوں۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیں اللہ والوں کی شان کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی نتیجہ نکال لیا ہوگا کہ اللہ یہ مہربان ہے، فضل فرمانے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے، وہ کرم فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے یہ عظمتیں یہ شانیں میسر فرماتا ہے۔ اس گفتگو اس واقعے کو علامہ محمد بن احمد مصری شافعی علیہ رحمہ نے المستطرف میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ولیوں کی غلامی کی توفیق نصیب فرمائے۔